ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اب کافی دن ہو گئے آپ سے گپ شپ نہیں لگی، تو میں نے سوچا آپ لوگ تو پوچھ نہیں رہے کہ میں کہاں ہوں، تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں. میں یہی ہوں، کچھ گلا خراب تھا، کچھ ذرا تاکراتے، تو سوچا تھوڑی بریک لے لی جائے. ابھی بھی گلے میں کھچ کھچ ہے، سو بیچ میں بریک لینی پڑتی ہے. اگر آواز آپ کو بری لگے تو معذرت. خیر، ہم پچھلے دنوں الکھ نگری پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم اشفاق احمد صاحب کا بڑا ایک خوبصورت قصہ پڑھے تھے، جس میں وہ ان کو کسی سے محبت ہو گئی تھی. اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. باب نمبر 17. تمہاری اور کوئی کزن نہیں ہے کیا؟ ہیں، بہت سی ہیں. نوجوان ہیں؟ ہاں، نوجوان بھی ہیں. تمہارے گھر آتی ہیں کیا؟ آتی ہیں، بالکل آتی ہیں. تمہاری طرف توجہ بھی دیتی ہیں کیا؟ ہاں، اتنی توجہ دیتی ہیں کہ میرا جی گھبرانے لگتا ہے. کیوں گھبرانے لگتا ہے جی تمہارا؟ میں نے پوچھا. پتہ نہیں کیوں، اس توجہ سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یا تو خود کو پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں پکا ہوا انگور ہوں، مجھے توڑ لو، یا پھر جیسے مجھے پکا ہوا انگور سمجھ کر اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں. اور تم؟ میں نے پوچھا. مجھے وہ اچھی نہیں لگتی جو خود کو پیش کریں. مجھے تو ایسے ساتھی کی تلاش ہے جسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ پکا ہوا انگور ہے. وہ نہیں جو آگے بڑھے، بلکہ وہ جو جھجک کر پیچھے ہٹ جائے. اب ہم دیر تک خاموش بیٹھے رہے. اس دوران میں اندھیرا چھا گیا. بتیاں جل گئیں، لیکن ہم چپ چاپ اندھیرے میں بیٹھے رہے. پھر میں اٹھ بیٹھا. اچھا، میں چلتا ہوں. کل اوپن ایئر تھیٹر آؤ گے نا؟ شکو نے پوچھا. نہیں. کیوں؟ جی نہیں چاہتا. وہاں جا کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کمرے بند کرنے اور کھولنے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تم زوبی سے جلتے ہو کیا؟ شکو نے پوچھا. شاید. اور تم؟ مجھے اس پہ ترس آتا ہے. کیوں؟ مجھے اس پہ ترس آتا ہے. کیوں؟ بیچارہ دلدل میں پھنسا ہے، نکل نہیں سکتا. تم اسے نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نہ، اللہ نہ کرے کہ نکلے. کیا مطلب؟ اگر کبھی نکل آیا تو پاش پاش ہو جائے گا. وہ کیسے؟ اس وقت وہ جسم کی جنت بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی وقت روح جاگ پڑی تو اسے خود سے نفرت ہو جائے گی، غلاظت کا احساس جاگے گا، اور یہ جنت جہنم میں بدل جائے گی. بہرحال میں وہاں نہیں جاؤں گا. خدا حافظ، میں نے کہا اور سیڑھیاں اترنے لگا. اس رات میں سوچتا رہا کیا واقعی شکو سچ کہتا تھا؟ روح جاگ اٹھے تو جسم کی جنت جہنم میں بدل جاتی ہے. اوہو، میرے اندر سے آواز آئی. کاش کہ مجھ میں بھی وہ بات ہوتی جو زوبی میں ہے. مجھے بھی وہ ملنے آتی، دور دور سے ملنے آتی. دروازے بجتے. لو، میں آ گئی. کئی ایک دن میں نیم چھتی کے متعلق سوچتا رہا. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اشفاق احمد کون ہے، وہ جو اوپن ایئر تھیٹر میں باغ و بہار ہے، یا جو نیم چھتی میں رابنسن کروسو ہے. بہرحال اشفاق احمد میرے لیے دلچسپی کا مرکز بن گیا. دو رخی نے اسے اور بھی جاذب توجہ بنا دیا، اور زوبی کی شخصیت نے مجھ پر گویا جادو کر دیا تھا. ان دنوں مانی کلاتھ انسپیکٹر بن کر شاہدرے گیا ہوا تھا، اور میں گھر میں اکیلا تھا. مانی کو گئے 3-4 مہینے ہو چکے تھے. اماں اور اقبال دونوں ہی مطمئن تھی.
انہیں رہنے کے لیے ایک صاف ستھرا گھر مل گیا اور مجھے گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک ہفتہ وار رسالے استقلال میں ایک آسامی مل جس کی وجہ سے گزارا ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود میں مطمئن نہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاہور ایک پڑاؤ ہو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، جیسے مجھے اس پڑاؤ کو چھوڑ کر کہیں جانا ہو۔ کہاں، یہ مجھے علم نہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے شاہ کاکو کا خیال آ جاتا اور میں سوچ میں پڑ جاتا، کیا واقعی مجھے جانا چاہیے؟ پھر میں خود کو جھنجھوڑتا، نہیں، وہ سارا واقعہ ہی ایک illusion تھا، بصری دھوکہ، یا شاید میں نے خواب دیکھا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک فلنگ اسٹیشن کو دیکھ کر میں سمجھوں کہ لاہور آ گیا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر میرے روبرو دلی کے حاجی صاحب آ کھڑے ہوئے، جن کے پاس اماں نے مجھے بیعت کے لیے بھیجا تھا۔ جامع مسجد دلی میں نے حاجی صاحب سے کہا تھا، نہیں حاجی صاحب، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، اور انہوں نے مراقبہ کرنے کے بعد مجھے میرے ساتھی سے کہا تھا، آپ والدہ صاحبہ سے کہہ دیں کہ جس بات کا انہیں ڈر ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ہاں، ادھیڑ عمر میں انہیں بہت اچھے لوگ ملیں گے، بہت اچھے۔ ایک روز میں انہیں خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اقبال آ کر کہنے لگی، اللہ خیر کرے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مانی واپس آ گیا۔ مجھے یہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی۔ پتہ نہیں میرے گھر کے لوگ مانی کے خلاف کیوں تھے۔ میرے لیے تو مانی کا ساتھ حوصلے کا باعث تھا۔ مانی چلا جاتا تھا تو گھر میں اداسی چھا جاتی، آ جاتا تو میرے لیے گھر میں چہل پہل ہو جاتی۔ یہ چہل پہل اماں اور اقبال بیگم دونوں کو بہت کھلتی تھی۔ انہیں مانی بہت کھلتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ مانی آ جاتا تو وہ میری توجہ سے محروم ہو جاتی تھی، دوسرے یہ کہ مانی ایک غیر روایتی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی کوئی بات رسم کے مطابق نہ تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، ایک ایسا شخص ہے، اس کی کوئی بات بھی تو سیدھی نہیں، ہر بات الٹی، ہر کام الٹا، ہر سوچ الٹی۔ مانی ان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت تھا، جسے زبردستی میں نے گھر پر مسلط کر رکھا تھا۔ میری بیوی کو مجھ سے سب سے بڑا گلہ تھا کہ میں ایسے نہیں تھا جیسے میاں ہوتے ہیں۔ میں گھر میں 2 اینٹ کی الگ مسجد بنائے بیٹھا تھا اور مانی یکنا شد دوشد کے مستاق تھا۔ حالانکہ گھر والوں کو مانی کے آنے سے بڑے فائدے حاصل ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی نہ گنا تھا۔ مانی جانتا تھا کہ گھر والے اسے اچھا نہیں جانتے، لیکن اس نے کبھی اسے خود پہ لازم نہ سمجھا تھا۔ ان دنوں مانی کو ملازمت کی تلاش تھی، سارا دن ملازمت کی تلاش میں گھومتا پھرتا۔ ایک دن وہ خوش گھر میں داخل ہوا، بولا، مجھے نوکری مل گئی۔ کیا واقعی؟ میں نے پوچھا، کون سی نوکری ملی ہے؟ کلاتھ انسپیکٹر کی، وہ بولا، پر ایک مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں شاہدرے میں رہنا پڑے گا۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں، میں نے کہا۔ نہیں یار، یہاں لاہور میں مل جاتی تو بہتر تھا، اکٹھے رہتے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ مانی چلا گیا تو گھر والے خوش ہوئے۔ چلو جان چھوٹی۔ حالانکہ جانے سے پہلے اس نے اقبال سے کہا تھا، میں کلاتھ انسپیکٹر بن گیا ہوں، اب تو کپڑے کا فکر نہ کرنا، تجھے جتنا کپڑا چاہیے سب میں سپلائی کر دوں گا۔ مانی کے جانے کے بعد گھر والوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی، لیکن میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اشفاق احمد کے ملنے کے بعد میں نے شامیں اوپن ایئر تھیٹر میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ پھر ایک روز جب میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ نیند چھتی کے اور اوپن ایئر تھیٹر کے اشفاق احمد میں اتنا فرق کیوں ہے، تو دروازہ بجا۔ میں چونکا، اس وقت کون ہوگا؟ میں ہوں بھائی، باہر سے مانی کی آواز آئی۔ میں آ گیا ہوں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر مانی سوٹ کیس اٹھائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، وہ بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس آ گیا، مانی نے کہکا لگایا۔ نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن کیوں؟ کسی سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ نہیں، مجھ سے جھگڑا کرنے کی کسی میں ہمت ہی کہیں نہیں تھی۔
तो क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस मुनासिब नहीं थी? नहीं, बड़ी उम्दा कंडीशंस थी, अलाउंसेस थे, मुराहत थी। फिर क्यों छोड़ दी नौकरी? बस छोड़ दी। मैंने महसूस किया मैं हर काम कर सकता हूँ, बेचने का काम नहीं कर सकता। मुझे दुकानदारी से नफरत है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अपने गांव एमनाबाद से सिर्फ इसलिए नफरत है कि वहां सभी लोग दुकानदार, वो 2 और 2 4 गिनते हैं, हर चीज को गिनते हैं। उन्हें गिनने की बीमारी है। जब भी मुझे अपने रिश्तेदारों से नफरत है। उनके लिए जिंदगी 2 और 2 4 है और कुछ भी नहीं। शाहदरे पहुंचकर मैंने महसूस किया जैसे मैं एमनाबाद आ गया। वहां कपड़े की मिल भी 2 और 2 4 है। वहां लोग जज्बात को नहीं गिनते, ख्यालात को नहीं गिनते, सिर्फ 2 और 2 4 गिनते। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने कहा। क्यों? पहले कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लेते, फिर उसे छोड़ देते। अम्मा हटाओ यार, वो बोला। तुम भी 2 और 2 4 करते हो। मुझे बस एक अफसोस है कि तुम शादरे नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। जिस मोहल्ले में मैंने मकान लिया था, वहां बहुत जवान लड़कियां थी, बहुत सारी। सारा सारा दिन मोहल्ले से बर्तन बजने की आवाजें आती रहती थी। बर्तन बजने की आवाजें? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं तो। जब किसी घर से बर्तन बजने की आवाजें बुलंद होती हैं, तो समझ लो वहां एक लड़की जवान हो रही है। इस मोहल्ले में जहां मैंने मकान लिया था, चारों तरफ से बर्तन बजने की आवाजें आती थी। फिर